بر محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم. اللہم صلی علی محمد والی محمد. وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہم صلی علی محمد والی محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید کا یہ مشہور اعلان کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس آیت کے ذیل میں اس عزا خانے کی چوتھی تقریر. عنوان آپ جانتے ہیں کہ خبر کی پہلی رات. آج چوتھی رات ہو گئی اور کل کی ایک مجلس اور اس عزا خانے کی باقی انشاءاللہ. یہ ٹاپک اتنی واسٹ ٹاپک ہے کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اس کو 5 دن میں تو مکمل کر ہی نہیں سکتے. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ خبر کی رات وہ رات کہ جس رات کو سب کو گزارنا ہے. کسی شہر کا رہنے والا، کسی ملک کا رہنے والا، ہر انسان یہ پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈائریکٹ چلا جاؤں گا. اس لیے کہ جائیں گے کہاں، مرنے کے بعد جاتے کہاں. اور یہ وہ سفر ہے، یہ وہ جرنی ہے. کچھ سوالات بھی آئے، اگر موقع ملا تو میں اس سوالات کا جواب آج دے دوں گا. دوستو، ہماری جو جرنی ہے نا، سٹارٹ کب سے ہوگی؟ جب انسان دنیا میں آتا ہے، وہاں سے ہماری لائف شروع ہوتی ہے. آتا ہے، اب آنے کے بعد کب واپس جائے گا یہ کسی کو نہیں معلوم. نوبڈی نوز کہ ہم کو جانا کب. ایک دن، 1 سال، 10 سال، 50، 60، 70 میکسیمم. جیسا میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ 60 کے بعد تو سب بونس میں. یہاں پہ 60 کے بعد انڈیا میں ریٹائرمنٹ ہے، بونس میں چل رہے ہیں. جتنے دن چلے اللہ کا شکر ہے. یہ جو پیریڈ ہے نا، یہ لائف کا جو آپ کا سپین ہے 60، 70، 80 ایئرس، ناٹ مور دین 80 ایئرس. 80 ایئرس سے زیادہ اللہ مومنین کو سلامت رکھے. لیکن کتنے دن زندہ رکھتا ہے؟ 90، 100 برس میکسیمم. 100 ہو جائیں گے تو پیپرز میں آ جائے گا کہ اس نے سینچری کمپلیٹ کر لی. لیکن اب اس کے بعد جائیں گے کہاں؟ 100 ایئرس کے بعد where you are going؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ چلو پڑھے محمد والا. کہاں جائیں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ پلیز غور سے سنیں، امپورٹنٹ ہے، آج کی اور کل کی تقریر ہے. بس کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 100 ایئرس کے بعد کہاں جائیں گے؟ مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ جو جرنی ہے، جو سفر ہے، وہ کتنے دن کا ہے؟ 1 دن کا ہے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، کتنے سال؟ نو. میں نے کل کی یا پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ کسی کو پتا نہیں کتنے سال رہنا ہے وہاں پہ. thousands and thousands and thousands year. ہو سکتا ملین ایئر، 1 ملین. دوستوں گننے بیٹھے نا ٹائم لگ جائے.
لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کاؤنٹ کرنے ہم بیٹھے تو وقت نکل جائے کہ اتنے سال, ملین ایئر, بلین ایئر بھی ہو سکتا ہے, 1 بلین ایئر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ جو پیریڈ ہے نا 1400 سال پہلے, 1400 ایئرس پہلے قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ قیامت نزدیک ہے. اس کی نزدیک 1400 سال ہو گئے, ابھی تک قیامت نہیں آئی. قیامت آج کی نہیں ہے, قیامت ابھی نہیں آئے گی. میں کہہ رہا ہوں نا نہیں آئے گی ابھی قیامت. کیوں نہیں آئے گی؟ پہلے ہمارے امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. ظہور کے بعد امام کی پوری زندگی ہے, پوری لائف ہے امام کی, جو امام یہاں اسپینڈ کریں گے دنیا میں. اس کے بعد رجب ہے. رجب قرآن سے ہے. رجب کے معنی ایک ایک امام کی واپسی. اللہ کا رسول واپس آ رہا ہے, مولا واپس آ رہے, امام حسن آ رہے, امام حسین آ رہے. خود مظلوم کربلا کا روز عاشور خطبہ ہے. وہ خطبے میں امام حسین نے کیا کہا کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا. امام حسین واپس آئیں گے سب سے پہلے, اور اتنے دن امام حسین زندہ رہیں گے کہ امام حسین کے مظلوم امام کے بارے میں یہ کہ آپ کی ریش مبارک, آپ کی بیئرڈ سفید ہو جائے گی, آپ کی آئی بروز وائٹ ہو جائیں گے, اور آپ کی کئی اولاد ہوگی. اور حسین ابن علی ہی اپنے اس بیٹے ہمارے امام کو غسل و کفن دیں گے, نماز جنازہ پڑھائیں گے اور تدفین کریں گے. یہ ٹاپک الگ ہے رجب کی, اگر موقع ملا تو کبھی بتاؤں گا کہ ایک ایک امام کی واپسی کیا ہے. تو وہ امام کا پورا پیریڈ گزرے گا. اس کے بعد پورے امام واپس آئیں گے, 11 امام واپس آئیں گے, پھر زمانے کا امام واپس آئے گا. یہ پورا جو پیریڈ ہے اس کو کسی نے کوئی روایت میں نہیں ہے کہ رجب میں جب معصومین واپس آئیں گے تو کتنے سال زندہ رہیں گے. ان سب کے بعد قیامت ہے. تو اب دوستو یہ کتنا پیریڈ, 1 ملین بھی ہو سکتا, 1 بلین بھی ہو سکتا. اگر انسان اپنی اس لائف کے لیے, وہ جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے, اس کے لیے کوئی پریپریشن کر لے, اپنے آپ کو تیار کر لے, تو آپ کو عالم یہ کہ آپ وہ پورا زمانہ اپنے اماموں کا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ادروائز you are going to, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ڈارک روم میں. خبر کیا ہے؟ ایک ڈارک روم ہے نا, اتنا وہاں پہ ڈارکنیس ہے, اتنی ڈارکنیس ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اس جگہ کے لیے آپ تیاری کریں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ یہاں بامبے سے کہیں جا رہے ہیں سفر پہ, پلیز غور سے سنیں. بامبے سے اگر آپ کوئی سفر پہ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی ایسے ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا ہے, تو آپ نئی جگہ پہ, اگر دنیا کے کسی نئے شہر میں جا رہے ہیں جہاں پہلے آپ کبھی نہیں گئے, تو آپ اپنی آئٹنری بنانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ معلوم کرتے ہیں کہ اس ملک میں جس زمانے میں آپ جا رہے ہیں وہاں موسم کیسا ہے. نہیں کرتے معلوم, یوں اٹھ کے چلے جاتے, ونٹر ہے یا سمر ہے. اگر ونٹر ہے تو ونٹر کلوتھ ساتھ لے کے جائیں گے آپ. 15 دن کا سفر ہو یا 1 مہینے کا سفر, نئے شہر میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے معلوم کریں گے کہ وہاں پہ موسم کیسا ہے, اور اگر جو موسم ہے وہی لباس اپنے ساتھ لیں گے. دوسری چیز کیا معلوم کریں گے کہ وہاں کرنسی کون سی چلتی ہے. پتا چلا انڈین روپی لے کے گئے, وہاں چلا ہی نہیں, کوئی آپ کی انڈین روپی کی ویلیو نہیں ہے وہاں. تو وہاں جو کرنسی چلے گی وہ کرنسی اپنے ساتھ کیری کریں گے. تیسری چیز کیا کریں گے, وہاں پہ رہنے کا انتظام کریں گے. کہاں جا کے رہیں گے تو معلوم کریں گے, کوئی ہوٹل بک کریں گے یا کسی کے پاس اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہاں رہیں گے. اپنا پورا یہ آئٹنری ارینجمنٹ کر کے انسان ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے. نہیں جاتا, آنکھ بند کر کے تو کوئی نہیں جاتا. اگر آنکھ بند کر کے چلے گئے, پتا چلا وہاں کرنسی نہیں چل رہی تو ہم تو بھوکے مرے. سمر ہے اور ہمارے پاس ونٹر کلوتھ ہے تو ہم تو زندہ نہیں رہ سکتے. اگر وہاں پہ رہائش کا انتظام نہ ہو, اگر ہماری ہوٹل کی بکنگ نہ ہو, اگر وہاں پہ کوئی انتظام نہ ہو رہنے کا, تو کہاں رہیں گے؟ روڈ پہ رہیں گے. دنیا کے سفر, غور سے سنیں, دنیا کے سفر کے لیے, 1 مہینے کے سفر کے لیے یا 1 دن کا سفر پورا ارینجمنٹ کر کے انسان جاتا ہے. تو وہاں کے سفر کے لیے کیوں نہیں سوچتے جب ہمیشہ رہنا ہے؟ وہاں بھی تو کرنسی ہے, وہاں لے کے جا کے ڈالر آپ نہیں نکل, میں نے کہا کچھ نہیں دے سکتے. وہاں رہنے کا انتظام کیا کریں گے؟ وہاں ونٹر ہے یا سمر ہے آپ کو کیا پتا. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے سفر کے لیے, وہاں کی جرنی کے لیے انسان کتنا تیار ہے. ہم کو پریپیئر اگر نہیں کرتا, میں آپ کو ایگزامپل سے اس کو اور واضح کرتا ہوں. 1979 میں حج ٹرمینل بنا تھا سعودی عربیہ میں. دیکھیے اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو نا, جس ملک میں آپ جا رہے ہیں کتنی پریشانی ہوتی.
79 میں حج ٹرمینل پہلی دفعہ بنا. اللہ ہم کو حج نصیب ہو انشاءاللہ عمرہ و حج. تو جب حج ٹرمینل تیار ہوا تو بالکل نیا نیا انتظام تھا. تو وہاں پہ ہوا کیا, فرسٹ فلائٹ جو آئی PIA کی آئی, 250-300 آدمی پہنچے جدہ ایئرپورٹ پہ. حج ٹرمینل میں ایئر کرافٹ رکتا ہے اور ابھی پریپریشن پورا نہیں ہوا تھا ٹرمینل میں. شاپس کچھ تھی کچھ نہیں تھی, کچھ بینکس تھے یا بینکس بند تھے. پہلی فلائٹ آتی ہے, رکے, پیسنجرز اترے, کسٹمز میں پہنچے, کلیئرنس کرا کے. اب وہ جو حاجی تھے وہ لوگ پاکستان سے جب آ رہے تھے تو ان کے پاس $2,500 $2,500 کا ٹریولرز چیک تھے. That is something like 6,000-7,000 ریال ٹریولرز چیک کے شکل میں پہنچے. ایک حاجی کو بڑی پیاس لگی, ایک گروپ تھا, بڑے پیاس لگی پانی کے لیے. وہاں کہیں ٹیپس نہیں تھے تو جو شاپ تھی اس کے پاس گئے, جا کے کہا مجھے ایک بوتل منرل واٹر, ایک بوتل. کتنے کا؟ وہ 1 ریال یا 2 ریال کا. اس نے پانی دے دیا. پانی دینے کے بعد اس نے کہا پیسے دو. اس نے کہا میرے پاس ٹریولرز چیک ہے, تمہاری کرنسی نہیں ہے. اس نے واپس لے لیا پانی. کہا کہ مجھے یہاں کی کرنسی چاہیے, یہاں کی, کوئی اور کرنسی یہاں نہیں چلتی, ابھی بینکس نہیں کھلے, مجھے یہاں کی کرنسی چاہیے. تو دوستو یہی حساب خبر میں ہوگا. دنیا سے آپ کرنسی لے کر جائیں لیکن پتا چلا وہاں کی کرنسی کچھ اور ہے. اگر ہمارے پاس وہاں کا پیسہ نہیں ہے تو معصوم کا جملہ, پھر میرا جملہ نہیں, معصوم کہتے ہیں کہ وہ پیسے والے اور دولت مند فقیروں کی طرف گھومیں گے, وہاں کچھ نہیں ہے ان کے پاس. تو اپنے دامن میں اعمال کو ساتھ لے کر جاؤ کہ جب تم وہاں پہ پہنچو فرشتہ جو چیز پوچھے تم اس بازار سے خرید کے بتاؤ کہ میں دنیا سے سب لے کر آیا ہوں اپنے بقا کے لیے. سب بات پڑھ لے محمد والے پڑھنے آواز ہے. اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کیری کرنا ہے, ہر چیز کو کیری کرنا ہے. اس کے لیے اور بہترین چیز کیا ہو, پھر ایک ایگزامپل دیتا ہوں اسی حج کا, کہ آپ کو یا لے کے جاؤ اپنے ساتھ اس سفر کی, اس جرنی کے لیے, یا کچھ چھوڑ کے جاؤ, کوئی چیز چھوڑ کے جاؤ. پلیز ورسے سنیں. 94 یا 95 میں یا 96 کا بات ہے, ہم لوگ کویت سے حج پہ پہنچے ایک کاروان کو لے کے. کمرشل قافلہ نہیں تھا, فی سبیل اللہ قافلہ تھا. جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. تو پہلے دن میں نے ایک تقریر کی, ایک سپیچ دی وہاں, اور میں نے اپنی سپیچ میں فرسٹ ڈے اپنے تمام حاجیوں سے یہ کہا کہ ہم 15 ڈیز یہاں رہیں گے, دین وی ول گو ٹو مکہ. ہم حج کریں گے, حج کر کے پھر 2 دن اور رہیں گے ایکسٹرا, دین وی ول گو بیک ٹو کویت. تو میں نے ان سے یہ کہا سب حاجیوں سے کہ جو بھی آپ پیسے کرنسی اپنے ساتھ کیری کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایک لمیٹڈ کرنسی ہے یہاں کی, تو آپ یہاں پہ مدینے میں جب 15 دن آپ رہ رہے ہیں تو آپ دیکھ سمجھ کے خرچ کریں, لیوشلی مت خرچ کریں. ایسا نہ ہو کہ جب آپ مین حج کے لیے جائیں 4 دن کے لیے, پتہ چلا آپ کے پاس پورے پیسے ختم ہو گئے, تو جو واجب عمل ہے اس میں آپ کو پرابلم ہوگا. اگر آپ کو کوئی گفٹس لینا ہے لوگوں کے لیے تو حج کے بعد ہم 2 دن اور ٹھہر رہے ہیں, آپ بعد میں شاپنگ کرنا, اب پیسے دیکھ کے سمجھ کے خرچ کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے پورے پیسے خرچ ہو جائیں. تو تمام حاجیوں نے اسے ایکسیپٹ کیا. لیکن دوستو 50 آدمی کا جو قافلہ تھا اس میں ایک حاجی ایسا تھا کہ اس کا یہ عالم تھا کہ لوگ دیکھ سمجھ کے پیسے خرچ کر رہے ہیں, یہ ہوٹل میں جاتا ہے تو سب گروپ کو لے کے جاتا ہے, سب کو کھلاتا ہے کھانا, اور لوگ نارمل واٹر پیتے ہیں, یہ منرل واٹر پیتا ہے, اور خود بھی پیتا ہے, سب کو بھی پلاتا ہے. اس کا بالکل 180 ڈگری ایٹیٹیوڈ بدلا ہوا تھا. لوگ اگر پیدل جا رہے ہیں تو وہ انگلش ٹیکسی کر کے جاتا تھا حرم کو. میں نے 3-4 دن کے بعد 5 دن کے بعد بلا کے پوچھا بھائی خیر تو ہے, پہلے دن کی تقریر یاد ہے؟ اس نے کہا مولانا جو تقریر آپ نے کی تھی وہ بہت اچھی تقریر تھی اور یہ کرنا بھی چاہیے. تو میں نے کہا لیکن تمہارا عمل کیا کر رہا ہے, تم تو پورا الٹا کر رہے ہو. اس نے, اب پلیز بات سے سنیں, اس نے کہا میرا مسئلہ کچھ اور ہے. آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح تھا کہ دیکھ سمجھ کے پیسے خرچ کرو, لمیٹڈ پیسے خرچ کرو, حج کے بعد جو بھی شاپنگ کرنا ہے کرو, لیکن میرا مسئلہ دوسروں کی طرح نہیں ہے.
پلیز غور سے سنو. وہ کہتا ہے کہ میرا مسئلہ دوسروں کی طرح نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ دمام میں میرا ایک بیٹا ہے. اس نے جیسے میں جدہ پہنچا, مدینے پہنچا, میرے بیٹے نے فون کر کے کہا کہ بابا آپ گھبرائیں نہیں, آپ جتنا چاہے خرچ کریں, ہر 2-3 دن کو میں آپ کو پیسے بھیجتا رہوں گا. سمجھے عزیزو, اگر نیک اور صالح اولاد دنیا میں چھوڑی, بیٹا یا بیٹی کو دنیا میں نیک اور صالح چھوڑا, تو ماں باپ کو خبر میں پریشانی نہیں ہوگی. روزانہ کوئی نہ کوئی تحفہ بیٹا بھیجتا رہے گا, باپ ماں پہ ایسے خرچ کرے گا کہ دنیا والے دوسرے کہیں گے کہ یہ کیا ہے. سمجھے؟ تو یہ اور ایک چیز خبر کے لیے کیا چیز ہے کہ ڈو سم تھنگ. آپ دنیا میں کوئی چیز چھوڑو, کوئی ایسی چیز چھوڑو کہ آپ وہاں جب پہنچو تو بالکل تم آرام کے ساتھ رہو, تم کو ایوری ڈے گفٹس آتے رہیں. لیکن اگر اولاد نیک رہی تو ہوگا نا, اولاد نیک نہ ہو. ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے, وہ بھی بامبے میں, کہ بامبے میں لوگ, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو کوئی کی بات کر رہا ہوں. سر پڑے محمد خدا ختم انبیاء آواز بلند سلوات. نعرہ حیدری, آواز بلند سلوات. آج کچھ زیادہ کوشچن آنسرز آ گئے, کوشچنز کافی آ گئے. اب ایک سیشن ہوتا تو میں پورا جواب ہی دے دیتا, لیکن بہرحال میں کوشش کروں. چلو پڑھے محمد. اگر نیک اولاد ہوگی تو پھر ماں باپ کو پرابلم نہیں. ماں باپ کیا, ہر کوئی ینگ بھی ہے, کوئی کام ایسا کرے. اس لیے کہ دوستو وہاں کے لیے آپ یہ سوچو کہ اتنا آپ کے پاس سامان ہونا چاہیے کہ 1000 سال 1 ملین ایئرز تک آپ کھاتے رہے وہاں پہ. اتنا سامان ہو کہ آپ کو فکر نہ ہو, اتنا آپ کے ساتھ چیزیں وہاں پہ کیری کریں کہ جب وہاں پہ پہنچے تو آپ کو کوئی فکر ہی نہ ہو. ادروائز آپ یقین کریں کہ وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری وہاں مدد ہو جائے گی, جیسا یہاں پہ ہم اگنورنس میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے ہیں, ہمارے اعمال تو اتنی عبادتیں ہیں, پتہ چلا ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی, پتہ چلا ایک بھی روزہ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں نہیں گیا, اس لیے کہ اتنی ریاکاری تھی, اتنی ہپوکریسی تھی ہمارے پاس کہ پتہ چلا کوئی عبادت ہی نہیں گئی. تو کیا کرے گا وہاں پہ؟ اور وہاں کی لائف میں وہاں کوئی مدد نہیں کرتا. پڑوس کی خبر پہ رحمت نازل ہو رہی ہے, آپ کے پاس عذاب نازل ہو رہا ہے, وہاں پہ آ گیا کوئی مدد نہیں کرتا. تو کوئی کام دنیا میں ایسا کر کے جاؤ. اس لیے کہ دوستو لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو ابھی بہت زندہ رہوں گا, تو وہ اگنورنٹ ہے, وہ غلطی پر ہے, وہ غفلت میں ہے. کوئی اتنا لمبا دیکھیے اللہ مومنین کو زندگی دے, لیکن کبھی بھی موت آ سکتی. اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تو پھر ہم کیا, سب سے زیادہ اگنورنٹ تو ہم ہیں. وہاں معصوم پوچھے گا نہیں کہ جب ہر چیز تم کو عطا کی گئی تم نے کیوں نہیں کیا. صبح شام 24 گھنٹے انصاف سے بتاؤ, اتنے مومنین سامنے, جب رات میں صبح سے شام ہوتی ہے, بستر پہ ہم جاتے ہیں, نرم تکیے پہ سر رکھ کے سوتے ہیں, کبھی سوچتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے, اپنی خبر کے لیے کیا کیا, کبھی سوچتے ہیں؟ ہمارے دماغ میں تو وہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ ڈیل کرنا ہے, وہ ڈیل کرنا ہے, وہ ڈیل کرنا ہے. ڈیل کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ نرم بستر پہ بڑے آرام سے سو گئے, دوسرے دن کی دوسرے دن کی پلاننگ کر رہے ہیں, یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر ہم صبح میں نہیں اٹھے تو کیا ہوگا. کبھی یہ سوچا؟ اور دوستو ایک چیز اور یاد رکھو, وہاں اتنا اندھیرا, اتنی تاریکی ہے کہ آپ اگر رات میں اپنے بستر پہ جائیں, اپنے حجرے میں جائیں, اپنے روم میں جائیں, اپنے بیڈ روم میں جائیں, آپ پوری لائٹس بند کر لیں, کرٹنز کھینچ لیں پورے, 5 منٹ آنکھ بند کریں, سوچیں کہ یہ اندھیرا ہے, وہ یہ جو روم کا اندھیرا ہے نا, یہ کچھ نہیں ہے, یہ آپ کے اختیار میں جب چاہے جب آپ لائٹ کو پٹ آن کر لیں. لیکن وہاں پہ کوئی لائٹ کو پٹ آن کرنے والا نہیں ہے. وہاں پہ آپ کے اگر اعمال ہوں گے, محبت علی ہوگی, دنیا کے لیے بندوں کے لیے آپ نے کچھ کیا, تو اللہ آپ کو وہ پوری فیسلٹیز دے گا.
کہ اگر بندہ زمین پر دنیا میں ایک کنڈیشن میں رہتا تو وہاں ایک کنڈیشن لگ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو اعمال ہے، یتیموں کا حق ہے، غریبوں کا خیال ہے، بیواؤں کی مدد ہے، رات میں اٹھ کے اللہم اغفر کہہ کر نماز ہے، وہ نماز شب، یہ جو عبادت ہے، اگر وہ شخص یہ عبادتیں کرتا ہے اور غریبوں کا خیال، میں بار بار سٹریس کیوں کر رہا ہوں غریبوں کے لیے؟ اس لیے کہ دوستو اگر کوئی شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے ایک مرتبہ تو اس نے اپنی خبر کو روشن کر دیا، لیکن یہ اس طرح کھانا نہیں کہ ہم تو بہتر کھائے وہ غریب دوسرا کھائے. ہم جب کسی کو کھلائیں تو یہ بتا کے دیں کہ ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں. کل آپ مظلوم گگل کی روایت یاد کریں کہ امام حسین کیسا عطا کرتے تھے، اور اس طرح سے عطا کرو کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. صلوات پڑھے محمد تو بات جناب سلمان تک پہنچی تھی. بس آخری بات سلمان کی. سلمان نے اس سے پوچھا، کس سے؟ اس آخری بات سلمان نے پورا اس کا سن لیا، سن کے پوچھا یہ بتا کہ خبر میں سب سے زیادہ کون سی چیز تجھے کام آئی کہ جس سے تجھے یہ احساس ہوا کہ کاش میں یہ کام دنیا میں زیادہ کرتا تو مجھے یہاں بڑا فائدہ ہوتا. کتنی اچھی بات پوچھی سلمان کہ یہ بتا کہ خبر میں سب سے زیادہ کیا چیز کام آتی ہے. اور روایت سلمان سے، کوئی آرڈنری آدمی سے روایت نہیں ہے. یہ بتا کہ سب سے بہترین چیز کون سی ہے خبر میں جو کام آئے، اور تجھے یہ فیل ہوا کہ کاش 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 میں اگر یہ دنیا میں زیادہ کرتا تو مجھے یہ بڑا فائدہ ہوتا. سنیں گے اس نے کیا کہا. 3 باتیں بتائی، بعض روایتوں میں 5 جو اس نے بتائی. کیا بتائی اس نے؟ سب سے پہلے کہا کہ سلمان جو سب سے زیادہ چیز مقام آتی ہے پہلی رات کو وہ ہے ولایت مولا کائنات. مولا کی محبت کیا بات ہے. سب سے پہلے، میں بار بار پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں، بغیر محبت علی کے کوئی چیز بیکار، ہر چیز بیکار ہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچانے والی. اگر محبت علی ہے تو پھر یہ باتیں سب سامنے آئیں گی. اگر ولایت مولا کائنات نہیں ہے تو سوائے جہنم کے کچھ نہیں. ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں، 2 دن اور ہوں آپ کے شہر میں، کہ ولایت مولا کائنات کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو پہلی چیز اس نے کہا کہ محبت علی جو یہ سب سے زیادہ کام ہے. دوسری چیز عجیب بات کہا کہ سردیوں میں، ونٹر میں اٹھ کے فجر کی نماز، کتنا مشکل کام ہے. نہیں یہاں آپ کے پاس ونٹر بالکل نارمل ونٹر ہے. ونٹر ہوتا اصل عرب میں یا پھر یورپ امریکہ میں، کہ جہاں پہ -40 جا رہا ہے ٹیمپریچر. -40 میں اٹھ کے وضو کرنا، اندازہ لگائے کہ وہ پانی، چلڈ واٹر، نرم بستر کو چھوڑ کے اٹھنا، یہ سب سے بڑی مشکل ہے بھائی. اس وقت تو شیطان قریب آگے کہتا ہے کہ پلیز I'm with you، رائٹ، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور پیک کرتا ہے پیچھے سے، سو جا بابا. اور بڑی اچھی نیند آتی ہے. اگر ایک بلینکٹ ہے تو دوسرا بھی بلینکٹ اڑا دیتا ہے. -40 فجر کا وقت، اٹھے فوٹ، کل پڑھ لیں گے، صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے، قضا ہی تو ہے نا. اور ہم سے زیادہ قضا کون کرتا ہے؟ میں یہ نہیں کہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو باہر والوں کے لیے کہہ رہا ہوں. بامبے کے مومنین تو فجر پہ سب اٹھتے ہیں بھائی. دوبارہ وہ کہتا ہے کہ فجر کی، سردیوں کی فجر کی نماز. اب نماز کے بارے میں سنیں، میں نماز پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دے رہا ہوں آپ مومنین کو آج کی مجلس کا، کہ آج کے بعد پھر کوئی کمپلین نہیں کرے گا ہمارے رزق کا پرابلم ہو گیا. آج میں ریئلی گفٹ دے کے جا رہا ہوں آپ کو، اور کل بھی ایک گفٹ دوں گا. آج کے بعد آج جب میں جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد پھر کوئی مومن کبھی کمپلین نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس رزق کا پرابلم، لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے ہے. اچھا یہاں بھی اور خبر میں بھی سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ونٹر کی فجر کی نماز. ونٹر کی فجر کی نماز کیا ہے؟ فجر کی نماز کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ صبح صادق کا ستارہ بلند ہوتا ہے، سفیدی ایک لکیر آتی ہے، 55 منٹس یا 120 منٹس، 1 گھنٹہ 20 منٹ رہتا ہے.
80 منٹس جو بھی ٹائم ہے. بہرحال میں ایک آپ کو ایک تاریخ کا واقعہ بتاتا ہوں. جناب موسیٰ نبی بڑے نبی تھے نا, ایسے نبی تھے کہ ان سے جبرائیل ان کے بیچ میں نہیں آتے تھے, اللہ سے ان سے ڈائریکٹ ہاٹ لائن تھی, وہ اٹھاتے ہلو کہتے اللہ پہ جواب آتا, ہاٹ لائن تھی بھائی, ڈائریکٹ دور پہ جاتے بات کرتے. کوئی نبی کو یہ فیسلٹی نہیں تھی, ان کو یہ فیسلٹی تھی اللہ کے پاس سے کہ ڈائریکٹ جا کے کہتے. اچھا اب بات آئی تو سن لیں, وہ جا کے بات کیسے کرتے تھے. اب دیکھیں کہ کرم پروردگار کیا ہے. میں اپنے ٹاپک پہ ہوں, میں ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں. آپ اللہ کا کرم دیکھیں کتنا کریم ہے اللہ. موسیٰ جا کے کیا کرتے پتہ ہے, ٹور پہ جاتے اس پہاڑ پہ. اب جا کے وہ زمانہ تھا, اب آج کل کوئی ہے تو وہ تو ہلو ہائے کہے گا, تو اللہ سے ہلو نہیں کر سکتے. وہ جا کے کیا کرتے, پہاڑ پہ جا کے آسمان کی طرف دیکھتے, دیکھ کے ایک آواز نکالتے, کہتے کہ اے گناہگاروں کے پروردگار. نہیں پہلے گناہگار نہیں بولتے, پہلے بولتے کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار. جیسے موسیٰ کہتے کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار, اوپر سے آواز آتی لبیک یا عبدی, کہ میرے بندے میں حاضر ہوں. پھر موسیٰ ہاتھ اٹھا کے کہتے کہ اے صاحب تقویٰ کے پروردگار. پھر آواز آتی لبیک یا عبدی. پھر موسیٰ کہتے کہ اے نیک کاروں کے پروردگار. پھر اللہ کی آواز آئی لبیک یا عبدی. چوتھی مرتبہ موسیٰ نے کہا کہ اے گناہگاروں کے پروردگار. کرم پروردگار دیکھو, جیسے ہی کہا گناہگاروں کے پروردگار, آواز آئی لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. موسیٰ جیسا نبی کلیم اللہ چونک کے کہنے لگا اللہ, میں نے جب تجھے کہا کہ عبادت گزاروں کے پروردگار تو تو نے ایک جواب دیا. جب میں نے کہا کہ صاحب تقویٰ کے پروردگار تو تو ایک جواب دیا. جب میں نے کہا کہ تو نیک کاروں کا پروردگار ہے تو تو نے ایک جواب دیا. جب میں نے کہا کہ گناہگاروں کے پروردگار تو تو نے مجھے 3 دفعہ جواب دیا. ریزن کیا ہے؟ تو آواز آئی کہ موسیٰ سنو, جب کوئی تقویٰ صاحب تقویٰ بندہ میرے پاس آ کے مجھے پکارتا, پلیز غور سے سنیں, میرے پاس آ کے مجھے پکارتا ہے تو اس کے اور میرے درمیان اس کو ایک بھروسہ اس کے تقوی پہ رہتا ہے, تو وہ اس کو ایک جواب دیا. جب عبادت گزار آتا ہے تو وہ عبادت گزار کو ایک بھروسہ رہتا ہے, اپنی عبادتوں کا بھروسہ رہتا ہے, میں نے ایک جواب دیا. جب کوئی نیک انسان آتا ہے, نیکی اور میرے اور درمیان نیکی ہوتی ہے, نیکی کا بھروسہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے ایک جواب دیا. لیکن جب میرا گناہگار آتا ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. کرم کا اندازہ لگاؤ, کہا اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا. اگر میں اس کو سہارا نہ دوں آگے بڑھ کے تو پھر کون دے گا؟ دیکھا کرم دیکھا پروردگار کو کوئی مزہ نہیں آتا آپ پہ عذاب نازل کرتے ہوئے. پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندے کی جو خبر ہے وہ اندھیری ہو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی خبر روشن ہو, روشن. لیکن یہ اندھیرا ہم کر رہے ہیں. تو یہی موسیٰ ہے. بات چلی کیا سکی کہ سلمان نے اسے پوچھا کہ کون سی چیز کام آتی ہے, اس نے کہا تھا نماز, فجر کی نماز. یہ فجر کی نماز کیا؟ اب سنیں, موسیٰ نبی, آپ کو پتا ہے موسیٰ نبی کے پاس کھانا آتا تھا. کون سا کھانا؟ من و سلوہ. پتا ہے نا سب کو کہ موسیٰ جب فرعون کے پاس سے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے ایجپٹ سے جا رہے تھے, یہ بنی اسرائیلی جو ہے نا, یہ آج کے پرابلم کریٹر نہیں ہے, 1400 سال سے, سمجھے؟ یہ قومی بڑی خطرناک قوم ہے. سب سے زیادہ نبیوں میں ہمارے رسول کو چھوڑ کے کسی امت نے ستایا تھا, یہ اسرائیلیز نے ستایا, بنی اسرائیل نے. موسیٰ اتنے ریجڈ تھے اور اتنے ڈیمانڈنگ ہو سکے, اتنے ڈیمانڈنگ تھے. یہ ان کا دماغ کا ہی عالم تھا اسرائیلیز کا. موسیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں, مشہور واقعہ ہے, بات آئی تو سن لیں 2 منٹ. وہ جو دریا نیل کا واقعہ ہے, کیا ہے؟ موسیٰ دریا نیل پہ پہنچے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اللہ نے کہا موسیٰ عصا کو پانی میں مارو. پانی کو مارا تو 12 راستے بنے, راستہ بن گیا. موسیٰ نے کہا چلو اپنی قوم سے, یہ اسرائیلیز سے. تو کہا ہم ایسا تھوڑی چلے جائیں گے, آپ دیواریں بنائیں. بیچ میں دیوار بنی, پھر وینٹیلیٹرز بنے, اس کے بعد گئے. جب جانے لگے تو ڈیزرٹ سے جا رہے تھے, 2 سال کی جرنی ہے ان کی, پورا 1 لاکھ 1.5 لاکھ آدمی سب جا رہا ہے, چل رہے, دھوپ بہت تیز ہے,
رک گئے, رک کے کہنے لگے موسیٰ اے نبی خدا ہم نہیں چلیں گے اس لیے کہ دھوپ بہت تیز ہے, اللہ سے کہو کہ ہمارے سر میں بادل نہ لگے. اتنا ڈیمانڈنگ تھا. چلتے چلتے ان کا کھانا ختم ہو گیا. پلیز غور سے سنیں, کھانا ختم ہوا. کھانا ختم ہوا تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے پاس پورا کھانا ختم ہو گیا. تو موسیٰ نے کہا میں کیا کروں, what do you want me to do؟ تو کہا ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں. موسیٰ نے کہا اتنے لوگوں کے لیے آپ ان کا ڈیمانڈ دیں. موسیٰ نے کہا ان لاکھوں لوگوں کے لیے میں کھانے کا انتظام کروں. تو کہا اگر آپ انتظام نہیں کریں گے, آپ ہمارے نبی ہیں تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. موسیٰ نبی ہے, ہاتھوں کو اٹھا دیا, کہا پروردگار تو جانتا ہے میری امت کیا چاہتی ہے, بھوکی ہے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کر. اچھا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم یہ وہ نہیں کھائیں گے, ہم میکڈونلڈز کھائیں گے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, ہم پیزا کھائیں گے, برگر کنگ کھائیں گے. سب کھاؤ, کھانے سے پہلے دیکھو حلال ہے یا حرام. سمجھے؟ یوں ہی آم بن کر کے مت چلے جاؤ. بامبے میں تو بڑا آسان ہے, جانے سے پہلے دیکھو کہ کون بنا رہا ہے, اس لیے کہ یہ خبر میں کام آنے والی چیز ہے. حرام پیٹ میں رہے گا نا تو پھر حرام ہی بولو گے, پھر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور وہ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کھاتے. موسیٰ نے پوچھا بھائی کیا کھاتے ہیں؟ تو کہا بروسٹڈ چکن. سلوات پڑھ لے محمد والا. میں جوک نہیں کر رہا ہوں, اٹس اے فیکٹ. ان کے لیے جو کھانا آتا تھا نا منو سلوا, وہ بڑی بڑی بروسٹڈ چکن آتی تھی, بڑے بڑے تیتر آتے تھے. اب میں اتنا نہیں بول رہا اس لیے کہ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے. تو ایسا کھانا آتا تھا, بہترین کھانا منو سلوا آیا آسمان سے. لیکن دوستو اب سنو کہ کیا آیا, سب سے زیادہ کون سی چیز کام آئی؟ فجر کی نماز ونٹر کی. کھانا کب آیا؟ منو سلوا جو آسمان سے اترتا تھا وہ کوئی 8 بجے بریک فاسٹ کے لیے نہیں اترتا, 1 بجے لنچ کے لیے وقت پہ نہیں آتا, 8 بجے رات میں ڈنر کے ٹائم پہ نہیں آتا, نہ 8 بجے صبح آتا, نہ 1 بجے دن میں لنچ کے ٹائم پہ آتا, نہ 8 بجے یا 9 بجے رات میں ڈنر پہ آتا. منو سلوا جو اللہ کی نعمت لاکھوں لوگوں کے لیے آتی تھی وہ کب آتی تھی؟ فجر کا ستارہ بلند ہوا, آسمان سے پورا کھانا زمین پر آیا, لاکھوں آدمی کھایا. جو سو گیا اور جاتا کب تک رہتا تھا کھانا؟ ہمیشہ نہیں. جیسے ہی فجر کا وقت آیا پورا آسمان سے کھانا آیا, جیسے ہی صبح گئی سورج کا ایک کرن نکلی پورا کھانا اوپر چلا گیا. جو سو گیا اس نے پورے کھانے کو بھول گیا, دن بھر میں نہیں آتا. تو اب یاد رکھو اللہ کا اصول ہے, جب بھی کوئی چیز نازل کرتا ہے رزق کے لیے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب اگر بامبے میں فجر پہ سوچے رہے اور پھر پرابلم کے پرابلم ہم کیا کریں, ہمارا رزق کا پرابلم ہے, رزق کا پرابلم آلویز رہے گا آپ کے ساتھ. یہ اللہ کا اصول ہے, اللہ کبھی بیچ میں نہیں جائے. وہ کریم ہے دوستو, کریم ہے, وہ کبھی بھی دے سکتا. میں یہ نہیں کہتا وہ خاطر مطلق ہے, لیکن اصول بھی اللہ نے بتایا. یہ ہمارا اصول نہیں ہے, اللہ کا اصول ہے. معصومین کا ارشاد, صبح کے وقت نماز فجر کو اٹھ کے ہاتھوں میں بلند کرو. اور خبر میں کا مردہ بھی پکار کے کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کام جو چیز آتی ہے وہ نماز فجر ہے. دوسری نمازوں کو نہ چھوڑیں, ہر نماز ان کی امپورٹنس ہے, لیکن نماز فجر کی زیادہ امپورٹنس ہے. یہی سوچ کے پڑھ لو کہ علی اکبر کی اذان تھی فجر میں, یہ سوچ کے پڑھ لو شہزادے کی محبت میں پڑھ لو. فجر کی نماز اتنی امپورٹنٹ. اس کے بعد سلمان نے پوچھا کہ دوسری کون سی چیز کام آئی؟ اس نے کہا کہ سمر کے, گرمیوں کے روزے. اب یہاں تو اتنی گرمی نہیں ہوتی, گرمی ہمارے پاس ہوتی ہے مائنس, ہمارے پاس 54-55 تک جاتا ہے ٹیمپریچر. تو گرمیوں کے روزے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یتیموں کا حق, یتیم کا خیال رکھنا, مسکین کا خیال رکھنا. اس کے بعد کہا دین کی بندوں کی, اللہ کے دین کی خدمت ہے. یہ بھی ایک عجیب عبادت ہے کہ دین کی خدمت اگر کوئی کرے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان کی زبان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا کس چیز سے؟ بیک بائٹنگ سے. واٹ از دس بیک بائٹنگ؟
کیا ہے یہ بیک بائٹنگ؟ غیبت. میں غیبت کے بارے میں شاید کل جب اپنی مجلس کو کنکلوڈ کروں تو آپ کو بات بتاؤں گا کہ غیبت کیا چیز ہے. بیک بائٹنگ سے آپ کا رزق ختم ہوتا ہے, ختم ہو جاتا, رک جاتا, اور عذاب خبر میں ایسا آئے گا. اس لیے کہ میرا وعدہ آپ سے کل کے لیے ہے نا, آج بولوں گا تو کل تو ایک بھی نظر نہیں آئے گا. اور میں نہیں چاہتا اپنی آخری مجلس کو خراب کروں. کل شہادت کی رات بھی ہے, تو کل کی مجلس میں پریپیئر ہو کے آئے کہ میں وہ تمام باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ جس سے آپ کو, ہم کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے میں بھی اسی اس پرابلم میں, کوئی بھی انسان آ سکتا. اللہ ہر مومن پر آنے والے محمد کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے اور ہر مومن کی خبر پہ رحمتوں کو نازل فرمائے. پڑھے محمد مجھ سے سوال کیا گیا کہ روح کہاں جاتی ہے, برزخ کیا چیز ہے؟ اب مر گئے, آج کوئی مرا خدا نہ, کوئی مومن اللہ اس کے درجات بلند کرے. کوئی مومن مرتا ہے, مومنہ مرتی ہے, لڑکی مرتا ہے, لڑکا مرتا ہے, یہ مومن کے, مومن بول کے نہیں, ہر انسان کوئی دنیا سے جاتا ہے. تو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ روح نکل گئی جسم سے تو کہاں چلے گئے؟ گھوم رہا ہے بامبے میں, پسند آ گیا بامبے, چلو ٹھہر جاؤ بامبے. نہیں, روح جسم سے نکلی, اب روح آزاد نہیں. کوئی مجھے یہ بتائے کہ روح آزاد ہے؟ نو. کل ہی مجلس کے بعد سوالات ہوئے تھے کہ اگر کوئی سوسائڈ کر کے مت, دیکھیے یہ سوسائڈ کے بارے میں ابھی سوال آیا. خودکشی, سوسائڈ حرام ہے ہمارے پاس, حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ انسان سوسائڈ کب کرتا ہے؟ اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ ہر چیز سے نا امید ہو جاتا ہے, بالکل نا امید. اس کے سامنے پہاڑ ہے, مثال کے طور پر پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا اس کے اوپر, مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب مجھے کوئی حل کرنے والا نہیں ہے اس کا, تو وہ زندگی سے بیزار ہو کے اپنی زندگی ختم کر دیتا. اگر خدا نہ خاصا کسی کو فائنینشیل پرابلمز ہوتے تو اتنے پرابلمز میں آ گیا کہ اب وہ کہتا ہے کہ میں زندہ رہ کے کیا کروں, کون سالو کرے گا, میں دنیا کو کیسے فیس کروں گا. یہ کیا ہے؟ نا امیدی ہے. نا امیدی کس سے ہے؟ کس سے نا امیدی ہے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم سالو کرتے ہو, تم سالو کرتے ہو پرابلمز کو. کوئی پردے غیب میں ہے جو اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتا ہے. ہم سب کرتے ہیں سالو, ہمارے پاس اتنی ہمت ہے. کوئی ہے پردے میں جس نے ذمہ داری لی ہے تمہاری, وہ اتنا کریم ابن کریم ہے کہ ہم اسے بلاتے نہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم پکارتے نہیں لیکن وہ ہمیں عطا کر رہا ہے. دوستو یاد رکھو, تم جو سانس لے رہے ہو, ایک ایک روٹی توڑتے نا, روٹی کا ایک ایک لقمہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اگر اس کی نظر کرم نہ ہو تو تم روٹی توڑ نہ سکو, اگر اس کا احسان نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکیں. یہ تو امام زمانہ کا صدقہ ہے, اس کا کرم ہے کہ جس سے ہم زندہ ہے. نا امیدی, سوسائڈ کرنا حرام ہے. نا امیدی میں, اب نا امیدی آئی تو بات سنیں, مولا کا زمانہ ہے, خانہ کعبہ ہے, علی دعا پڑھ رہے ہیں. علی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو غلاف کعبہ کو تھام کے تڑپ کے رویا. اللہ ہم کو بھی کعبے کی زیارت نصیب کرے. روتا ہے, تڑپتا ہے, فریاد کرتا ہے. مولا نے قریب جا کے پوچھا, اے شخص اتنا تڑپ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا علی, میں اس وقت میں نے بہت بڑا گناہ کیا. تو امام نے کہا تو ٹھیک ہے, معافی مانگ. تو کہا میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میرا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا. پھر علی نے کہا کہ ایسا مت کرے. پھر کہتا ہے کہ مولا میرے اتنے بڑے گناہ ہیں کہ مجھے اللہ معاف نہیں کر سکتا. تو امام نے پوچھا, یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا کرم بڑا ہے؟ کون سی چیز بڑی ہے, گناہ بڑا ہے یا اس کا کرم بڑا ہے؟ تو رک کے کہنے لگا کہ مولا اس کا کرم ہے سب بڑا. تو کہا جب کرم بڑا ہے تو نا امیدی کیسے ہے؟ کس سے نا امیدی ہو؟ دنیا والوں کے اوپر بھروسہ مت کرو, دنیا والوں کے سامنے جا کے ہاتھ مت پھیلاؤ, یا دنیا والوں پہ یقین مت کرو. اگر یقین رکھنا ہے تو اس کی ذات پہ یقین رکھو.
اس امام پہ بھروسہ کرو کہ جو تمہیں دے رہا ہے. اگر بھروسہ نہیں ہے اس کے اوپر تو زندگی کیا ہے؟ کل میسم کا واقعہ آپ نے سنا کہ بلیو کو اسٹرانگ. تو یہ روح خودکشی کے بارے میں نے کہا کہ حرام ہے، اور خودکشی کرنے والا بھی. سوال یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے تو پھر اس کی روح جو ہے اسی گھر میں رہتی ہے، یہ سوال ہوا تھا. پھر جو بھی آتا ہے اسے ہلو ہائی بھی کرتی ہے اور ڈر جاتے ہیں لوگ، بولتے بھائی گھومتی ہے وہ، یہ کوئی گھومتا نہیں بھائی. کوئی روح ادھر سے ادھر نہیں جاتی. کوئی مجھے پروف کرے، میں ہوں آپ کے شہر میں ابھی. کوئی روح، میں یقین ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی روح آ کے آپ کو ہائے ہائے نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ وہ آزاد نہیں ہے. کوئی روح آزاد نہیں ہے. پھر یہ جو لوگ نظر آتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ جو آگے ستاتے ہیں یہ شیاطین ہیں، یہ اجنہ ہیں. میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے. ابھی بامبے والوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ورنہ میں اجنہ پہ پڑھتا، مولا کی وہ جنگ پڑھتا کہ جنہوں نے مولا نے اجنوں کے ساتھ کی تھی. اس میں آپ کو بتاتا 11 جنگیں مولا کے جنوں کے ساتھ. دوستو انسانوں کے ساتھ اپنی شجاعت کا بتانا اور ہے، ان کے ساتھ شجاعت کا بتانا جو نظر ہی نہیں آتے. آپ اس امام کے ماننے والے ہیں، یہ سوچو دنیا میں تو بہت نکلے طاقتور، شجی، بہادر. علی اس بندے کا نام ہے کہ جو نظر ہی نہیں آتے ان کو مسلمان کرتا ہے. ان کو مسلمان کیا. جتنے آج اس میں ایک چیز بتا دوں، میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے. اجنہ میں بھی 3 قسم کے ہیں. ایک شیطانی نسل ہے، ابلیس کی، ڈائریکٹ ابلیس کی نسل ہے. ایک عام ہے، دشمن اہل بیت ہے. ایک محب اہل بیت. اجنہ میں 2 کیٹیگریز. ایک کافر مشرک ہے جو اجنہ جو ان کی ہے، ابلیس کی ڈائریکٹ نسل ہے. جو دشمن اہل بیت ہیں وہ بھی اذیت دیتے ہیں، اور اس میں محب آل محمد بھی ہے، جیسے جعفر جن تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کی پوری نسل ہے. تو محب آل محمد بھی ہے کہ جو اس لیے اجنہ کا وجود ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا امام ان سے بچا، روزانہ سلام کرتے ہیں. دعائے کمیل میں مولا کہتے ہیں کہ پروردگار تو انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ رکھ. اب تو بات یقین آ گئی نا کہ یہ وجود تو ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. بہرحال میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ اجنہ پہ مجھے ڈسکشن کرنا نہیں ہے. سوسائڈ جو ہے حرام ہے بس. اس کے بعد اس لیے کہ سوسائڈ اگر روح جاتی کا مرنے کے بعد روح نکلتی کا، جسم سے نکل گئی تو کہاں چلے گی؟ گھوم رہی ہے؟ نو. دیکھیے دوستو روح 2 جگہ جاتی ہے. روح کا جو ڈیسٹینیشن ہے، ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے مرنے کے بعد، وہ ہے وادی السلام، ایک ہے وادی برود. وادی السلام نجف اشرف کے پاس ہے، مولا کی زیارت اللہ کو نصیب ہو. وادی برود یمن میں، وادی برود یمن میں ایک ڈیزرٹ ہے جہاں پہ بدلوئے جاتی، جتنے مشرکین ہیں، کافر ہیں، جتنے دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان خدا، ان سب کی روح وادی برود جاتی ہے. وادی السلام میں صرف محب آل محمد کی روح جاتی ہے. علامہ مجلسی کے پاس ایک شخص آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ علامہ یہ بتائیے کہ وادی السلام کیا ہے. تو انہوں نے ایکسپلین کرنا شروع کیا کہ وادی السلام ایسا ہے ایسا ایسا. اس نے کہا کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوا. تو وہ علامہ نے اس شخص سے کہا، اس اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل تجھے جواب دوں گا کہ وادی السلام کیا ہے. علامہ تھے، مجلسی تھے، اس اسٹیٹس کے اوپر تھے. رات میں مولا کی خبر مبارک پہ آئے، ہاتھ رکھا، 400-500 سال پرانی بات ہے. اس وقت ایسا حرم نہیں تھا مولا کا. ہاتھ رکھے کہا کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، اسے مجھ سے سوال کر رہا ہے، آپ مجھے جواب دیں کہ واٹ از وادی السلام، یہ ہے کیا چیز وادی السلام. تو اللہ مجلسی لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات میں شب میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مولا کے حرم میں ہوں اور ذریعہ مبارک سے مولا باہر آئے ہیں اور مولا کی پیشانی سے ایک نور نکل رہا ہے جو سامنے گر رہا ہے چوکٹ کے اوپر، اور وہاں سے شعائیں نکل رہی ہیں، ریز نکل رہے ہیں. اور اس پر علامہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جب دروازے کے باہر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، جس میں جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اور جو سامنے ان کے چہرے برائٹ ہیں، جو پیچھے ہیں ان کے چہرے بالکل ڈارک ہے. اس کے بعد علامہ کو دیکھ کے مولا نے کہا کہ اے مجلسی دیکھ یہ ہے وادی السلام. اس کے بعد علامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک شخص سامنے آ گیا. جب وہ سامنے آیا تو اس کا چہرہ برائٹ ہو گیا. جب چہرہ برائٹ ہوا تو میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے؟ تو کہا اس کے لیے اس کے رشتہ دار ایصال ثواب کر رہے ہیں تو ہماری بارگاہ میں قریب ہو رہا ہے. ایصال ثواب یہ بھی وادی السلام یہ. کوئی روح جاتی نہیں. کہاں جاتی ہے؟ برزخ. اچھا قیامت، ڈے آف ججمنٹ. اور یہ مثال کے طور پہ آج کوئی مارا،
اب آج سے قیامت تک کہاں رہے گی؟ وہ جنت میں جائے گی، جہنم میں جہاں بھی جانا ہے وہ تو ڈے آف ججمنٹ کے بعد ہے، مالک یوم الدین جو علم میں سورہ پڑھ ہے. تو یہ جو پیریڈ ہے، جو اسپین ہے، یہ برزخ کا پیریڈ، اس سے کہتے ہیں برزخ. برزخ عربی میں اب آپ سنیں کیا ہے. ہم مرنے کے بعد آج کل جناب آدم کے زمانے سے لے کے، جناب آدم کے زمانے سے لے کے آج تک، آج سے لے کے ڈے آف ججمنٹ تک، یہ جتنے بلینز اور ٹریلینز لوگ مرے، ہر قسم کا آدمی مرا، ہندو، مسلمان، کرسچن، یہودی، جتنے سب مرے. تو یہ روحیں گئی کہاں؟ یہ پوری روح برزخ میں ہے. برزخ اس پیریڈ کو کہتے ہیں کہ جو عام مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک. عربی میں برزخ اس کرٹن کو کہتے ہیں، اس پردے کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کو ڈیوائیڈ کرے. سمجھے؟ دو دنیا کو ڈیوائیڈ، دنیا کیا کہ دو چیزوں کو ڈیوائیڈ کرے. ادھر یہ دنیا ہے، ادھر جنت، ادھر قیامت ہے. بیچ کا جو حصہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں. برزخ اس پردے کو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیوائیڈ کرے. اب برزخ کیا چیز ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا برزخ ہے کہاں؟ کوئی دوسری دنیا ہے؟ مولا نے کہا نہیں، وہ اسی دنیا میں. تو راوی نے پوچھا مولا کہاں؟ ہم کو تو نظر نہیں آتا ہے کہاں برزخ؟ سب کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد برزخ میں جاتے ہیں. تو یہ برزخ ہے کیا چیز؟ کون سا آئی لینڈ ہے؟ کون سی دنیا ہے؟ کون سا یہ گلیکسی ہے؟ کہاں جاتی ہے پورے روز؟ مولا علی کہتے ہیں کہ وہ یہیں پر ہے، اسی دنیا میں. پوچھا مولا نظر نہیں آتا؟ اتنی بڑی وہ دنیا جو ہم کو نظر نہیں آ رہی. اب اس کی مثال مولا نے عجیب تھی، دوستوں سمجھو. راوی کہتا ہے کہ مولا اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ روحیں ہیں تو کہاں ہے؟ کیسی ہے برزخ؟ مولا آپ کہہ رہے ہیں اسی دنیا میں، تو نظر کیوں نہیں آتی؟ اب مولا نے اس کا عجیب ایگزامپل دیا. پلیز غور سے سنیں. مولا نے ایگزامپل کیا دیا؟ مولا نے کہا کہ سن، جب شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ 9 مہینے کا ہوتا ہے، ولادت سے پہلے بچہ زندہ رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں گھومتا ہے، کھاتا ہے، جو ماں کھاتی ہے وہ کھاتا ہے، جو ماں پیتی ہے وہ پیتا ہے، جو ماں سنتی ہے وہ سنتا ہے. سمجھے؟ بڑا میسج ہے اس میں. ماں اگر اچھی آواز سنے گی تو بچہ بھی اچھی آواز سنے گا. ماں اگر حلال غذا کھائے گی تو بچہ بھی حلال کھائے گا. اگر ماں کوئی اچھی دوسری آواز اس کو بہت پسند ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو روح کی غذا بنی ہوئی ہے، اچھی اچھی آوازیں، اور آج کل تو ٹیلی فونز میں بھی آ گئے، لوگوں کو وہی آواز پسند ہے جبکہ ایک نارمل ٹون بھی ہے اس میں. بولتے نہیں بھائی تھوڑا تو روح کو مزہ آ جائے. تو وہ آواز اگر سنے گی ماں تو بچہ بھی وہی سنے گا. میں بعد میں بات نکل رہی، میں کیا کروں؟ تو مولا نے کہا کہ 9 مہینے پہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے، وہ گھومتا ہے ماں کے پیٹ میں، کھاتا ہے، پیتا ہے، سنتا ہے. اگر اس بچے سے کوئی پوچھے، پلیز غور سے سنیں، برزخ کیا ہے؟ بچے سے اگر کوئی پوچھے کہ تیری پوری کائنات، پوری دنیا کون سی ہے، تو بچہ کہے گا کہ وہ ماں کا جو پیٹ ہے اس کو پوری دنیا سمجھ رہا ہے. وہ پوری دنیا وہ ماں کے پیٹ کو سمجھ رہا ہے کہ کتنا سا پیٹ ہے اس کو سمجھ رہا ہے. مولا نے کہا کہ اس بچے کو نہیں معلوم جب وہ دنیا میں آئے گا تو اتنی بڑی دنیا ہے. سمجھے؟ بچہ سمجھ رہا ہے وہی دنیا ہے اس کی، لیکن جب وہ ولادت کے بعد، ڈیلیوری کے بعد باہر آئے گا تو اس کے امیجینیشن میں نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی دنیا ہو سکتی ہے. امام نے کہا یہی حساب تمہارا ہے. جب تک روح تمہارے جسم ہے تم سمجھ رہو یہی دنیا ہے. روح نکلی، جو پردے ہٹے تو تم نے دیکھا کہ برزخ اتنی بڑی. سمجھے؟ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پورے ہم سب برزخ جاتے ہیں. برزخ، اچھا برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں پہ پتہ ہے آپ کو، مرنے والا جب مرتا ہے تو مرحومین آ کر استقبال کرتے ہیں. اب اس کے کئی واقعات ہیں، کل کی مسجد میں شاید بتا دوں، اب تو میرا ٹائم بھی ہو گیا. لوگ آ کے ملاقات کرتے ہیں مرنے والے. مثال کے طور پر بیٹا گیا تو باپ آ کے، باپ مر گیا، مرا ہوا ہے تو آ کے استقبال کرتا ہے. مرزا حسین نوری ہمارا ایک بہت بڑا مرجع تھا، بہت بڑا مرجع مرزا حسین نوری. انہوں نے اس واقعے کو لکھا.
کہ وہ کہتے ہیں کہ نجف اشرف ہے. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں کے حالات کو وہاں کے مومنین کو اللہ سلامت رکھے اور وہاں کی جو دشمنان دین ہے دشمنان اسلام ہے وہاں پر ان کو نیست و نابود کر اور مقامات مقدسہ کی اللہ کی حفاظت فرمائے. تو مرزا حسین نوری کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں قحط پڑا ہوا تھا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ ڈراٹ پڑ گیا تھا, بالکل قحط پڑ گیا تھا, لوگ کھانے کو مارا جائے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی بڑا پریشان, ہمارے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں. مرزا حسین نوری جیسی شخص اس واقعے کو لکھتی. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے مولا کے روضے سے وادی السلام جو مولا کے روضے کے پیچھے قبرستان ہے وہاں پر آیا. وہاں پر آنے کے بعد میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا, میرے بچے میری بیوی سب بھوکے ہیں, پورا نجف میں اس وقت قحط پڑا ہوا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک میت آئی, ایک جنازہ آیا, تو میں جنازے میں شریک ہو گیا. میں نے کاندھا دیا, کاندھا دے کے اس کو سپرد خواب کیا. جیسے خواب کیا میں نے دیکھا کہ ایک سامنے بہت بڑا محل ہے. میں محل میں داخل ہو گیا. داخل ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا عالیشان لباس, شاندار لباس پہنا ہوا ایک شخص محل سے باہر آئے, نوجوان, اور آ کے کہنے لگا, سلام کیا, سلام کر کے کہنے لگا کہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, I'm really thankful to you. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں شکر گزار ہوں؟ تو کہا آپ ابھی میری میت میں آپ نے شرکت کی ہے, مجھے کاندھا دیا. انہوں نے کہا تم تو زندہ ہو. تو کہا ابھی جو میت آئی تھی وہ تو میری تھی. تو مرزا حسین نوری اپنے زمانے کے آغائے خود آغائے خمینی, اتنی بڑی ہستی, وہ لکھ رہے اس واقعے. انہوں نے کہا کہ پھر تم ہو تو ہو کون؟ تو کہا میں وہ صاحب میت ہوں اور یہ برزخ ہے. یہ وہ برزخ کا جگہ ہے جو دنیاوی برزخ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم تھے وہ میت میں اور تم وہ؟ تو کہا کہ وہ جو لوگ ساتھ تھے وہ انسان نہیں تھے, وہ بلکہ ملائکہ نخال تھے. تو کہا وہ انسان نہیں تھے جو تمہاری میت لے کے آ رہے تھے؟ تو کہا نہیں, وہ ملائکہ نخال تھے. اب میں اس کی ڈیٹیل کل تک چلے گی کہ ملائکہ نخال کیا ہے. ملائکہ نخال کا مطلب کیا ہے؟ کون ہے ملائکہ؟ اللہ کی جو مخلوق ہے نا, ملائکہ, اینجلز جسے آپ کہتے ہیں. یہ اینجلز کے کئی نام ہیں. یہ جو اینجلز کا گروپ ہے ملائکہ نخال جسے کہتے ہیں, ان کی ڈیوٹی, ہر اینجل کی ایک ڈیوٹی ہے. کوئی اینجل ایسا نہیں ہے کہ گھوم رہا ہے یہ سٹی سے وہ سٹی, وہ سٹی سے یہ سٹی, جیسے ہم گھومتے ہیں نا بیکار, یہ مال کو چلے گئے, وہ مال کو چلے گئے, ٹھہر گئے, کوئی کام نہیں ہے, ٹھہرے ہوئے اسمارٹ بن کر کہ لوگ دیکھیں ہمیں. اینجلز ایسا نہیں کرتے. میں ینگسٹرز کے لیے کہہ رہا ہوں, ارے بڑے ہینڈسم بن کے کھڑے ہو کے راستے میں راؤنڈ اباؤٹ پہ لوگ دیکھیں ہمیں کہ میں تو بڑا خوبصورت ہوں. یہ کرنا نہیں ہے. اینجلز ایسے نہیں ہوتے. ہر اینجل کو اللہ نے ایک ڈیوٹی دی ہے. اب میں کیا کروں, یہ بات میں بات نکل رہی. اینجل جتنے ہیں نا, یہ بھی کوئی کیلکولیشن نہیں کہ کتنے اینجلز ہیں. جیسا انسان ہے نا, انسانوں کا تو آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ یہ کنٹری میں اتنے, یہ کنٹری میں اتنے, کہ یہ کنٹری میں سنسیکس نکالے تو پتا چلا, مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں, کہ کئی بلین لوگ ہوں گے پوری دنیا میں اس وقت. ایک رف آئیڈیا تو انسان کو مل سکتا ہے کہ انڈیا میں کتنے, چائنا میں کتنے, امریکہ میں کتنے, یورپ میں رف مل سکتا ہے. اینجلز کا کسی کے پاس نہیں ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی یہ مخلوق کو پیدا کیا. وہی تو کمال ہے پروردگار کا. بلینز ٹریلینز کی تعداد میں اینجلز ہیں, اور ہر اینجل, ہر وہ فرشتہ, ملک کوئی خالی بیٹھا ہوا نہیں ہے. کوئی تسبیح کر رہا ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قنوت میں ہے. اس کے بعد ان کی ڈیوٹیز ہیں. ہر اینجل کی ایک ڈیوٹی ہے. تو ملائکہ نخال کا ڈیوٹی کیا ہے؟ باڈی کو ٹرانسفر کرنا. ٹرانسفر آف باڈی, ڈیڈ باڈی. آپ کو نہیں سمجھے نہیں, ہم تو ایک دفعہ ہی دیکھیں گے ملک کو, وہ اس کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. میری پہلی مجلس یاد کریں, وہ دیکھ لے گا آپ سے. دوبارہ وہ ملائکہ نخال کا کام کیا ہے کہ ٹرانسفر آف باڈیز. کیسے؟ ایک مثال کے طور پہ بامبے میں دفن ہو, بامبے سے اس کو لے جا کے کہیں اور ڈالیں گے, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. ہم سمجھ رہے ہیں یہی ہے, پتا چلا گیا. کیوں؟ اس میں بھی رحمت ہے خدا کی. میں اس کی ڈیٹیل کر بتاؤں گا کیوں ہے ملائکہ نخال کا کام. کیا کام ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ باڈی کو ٹرانسفر کرنا. کیوں کرنا ٹرانسفر؟ مثال کے طور پہ ہندوستان کے کسی گاؤں کے میں کوئی غریب امام کا چاہنے والا, غریب مسکین, کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں لیکن دل میں خواہش ہے کہ میں مظلوم کی, مثال کے طور پہ مظلوم کی زیارت کو جاؤں. پوری زندگی گزر گئی, زیارت نہیں ہوئی. اس تمنا میں, اس آرزو میں دنیا سے چلا گیا.
وہ یا مر گیا یا دفن ہو گیا دنیا کے ہندوستان کے کسی حصے میں، اور کربلا میں کوئی ظالم آ کے اپنے اقتدار کے زور کے اوپر وہ وہاں دفن ہو جائے، تو کیا حسین ابن علی ظالم کو ایکسپٹ کرے گا؟ تو ملائکہ نقار کا کام کیا ہے کہ اس غریب کو یہاں سے لو، وہاں پہ پہنچاؤ، وہاں پہ کوئی گناہگار ہے تو اس کو لا کے یہاں ڈالو. یہ ملائکہ کا کام ہے، یہ ملائکہ نقار کا کام ہے. اس کی ڈیٹیل کل بتاؤں گا انشاءاللہ آخری مجلس میں. تو مرزا حسین نوری نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں فلاں شہر میں مرا تھا، میں وہاں دفن ہوا تھا. یہ مولا کا کرم ہوا کہ مولا نے آدھے گھنٹے میں اپنی بارگاہ میں بلا لیا. میں نجف پہنچ گیا، یہاں کی جو میت تھی اس کو نکال کے پھینک دیا اور وہ وہاں چلا گیا. تو کہا یہ تو فرشتے تھے، وہ انسان تھے؟ انسان نہیں، یہ تو فرشتے تھے، ملائکہ نقال تھے. تو کہا آپ کیسے ہو؟ تو کہا آپ کا ہم پرفیکٹلی آلرائٹ. دیکھو میں کتنا جوان ہوں. یہ مرزا حسین نوری جیسی شخصیت چونکے کہتی اب جو میں پلٹا تو دیکھا کہ میرا باپ، مرحوم باپ، میری ماں، میرے دادا، میرے رشتہ دار سامنے کھڑے ہیں. اور باپ نے پلٹ کے کہا مرزا حسین نوری کو، پھر کہا مرزا حسین نوری کو یار نارمل پرسنالٹی نہیں تھی، اپنے دور کا خمینی اور خوئی ہے. پلٹ کے کہا، باپ نے کہا کہ بیٹا ہمیں پتا چلا تھا کہ تم برزخ میں آئے ہو تو ہم تم سے ملنے آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں کھانا کھلائیں. دسترخوان بچھا، مرزا حسین کہتے دسترخوان بچھا. اب میں کھانا نہیں کھا رہا تھا، رک رہا تھا. تو باپ نے کہا بیٹا تمہیں خوشی نہیں ہو رہی میرے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے؟ تو کہا بابا کیسے کھاؤں، میرے بچے بھوکے ہیں. تو کہا اپنے دامن کو پھیلاؤ. انہوں نے کہا میں نے اپنے دامن کو پھیلایا. انہوں نے کچھ چاول یا کچھ گندم ڈالنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مجھے جھٹکا ہوا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تو قبرستان میں کھڑا ہوں. پھر میں نے کہا یہ پورا میں نے کیا دیکھا؟ سوچتے ہوئے جب دامن کو دیکھا تھا تو دامن میں چاول تھے. کہ اب احساس ہوا کہ برزخ کیا ہے. میں اس کے ڈیٹیلز کل اور بتاؤں گا کہ ملائکہ نقال کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، کتنے واقعات ہوئے. تو دوستو ایک چیز یاد رکھو کہ مرنے کے بعد ہر روح برزخ میں جائے گی. دعا یہ کرو کہ ہم رہیں مولا کے پاس. ایسا نہیں کہ ہم چلے جائیں پیسے کے زور کے اوپر. پتہ چلا مولا نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا. اور اگر مولا ایکسپٹ نہ کرے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم کے علاوہ کیا ہے؟ مولا دعا یہ کرو، عمل اپنا ایسا کرو کہ معصوم تمہیں ایکسپٹ کر لے. دوستو تیسری چیز جو خبر میں کام آنے والی ہے وہ ہے زیارت عاشورہ. سب سے زیادہ جو کام آتی ہے عاشورہ کیا ہے؟ ہر مرض کی دوا عاشورہ ہے. کوئی آپ کی بیماری ہو، میں بلڈ کینسر کے مریض کا مثال دیتا ہوں. ایک برین ہیمریج ہو گیا تھا، ہیمریج، وینٹیلیٹر پہ آ گیا تھا. شارجہ کا واقعہ ہے، شارجہ کا، اور آج سے 6 7 8 سال 10 سال پہلے کا واقعہ ہے. وینٹیلیٹر پہ ہیمریج ہو گیا. اور جب عاشورہ پڑھنے لگے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب یہ شخص اگر ریوائیو بھی ہوگا، سروائیو بھی کرے گا اور ہر چیز واپس آئے گی تو یہ ہینڈی کیپ ہو جائے گا، یا ہاتھ یا پیر یا دماغ سے فلی یہ ریکور نہیں ہو سکتا. اس کا کیا ہیمریج ہے. آپ یقین کریں گے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یقین کریں دوستو، یقین کرو. عاشورہ 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 جب پڑھا، اس کی ماں نے پڑھا اور زمانے کے امام کو لیٹر لکھا، خط. امام سے قریب ہونے کے لیے بھی پہلی رات کے لیے میں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا کہ امام زمانہ اس کی میت میں آتے. امام آتا ہے، لازم ہے امام کا آنا. ایک عمل ایسا ہے اگر آپ وہ عمل کریں گے تو میت میں نماز جنازہ میں امام کی شرکت لازم ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں دوستو، یقین کے ساتھ میں آپ کو پوری وہ روایت پڑھ کے سناؤں گا کل، کہ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہ عمل ہم پابندی سے کریں تو ہماری میت میں اگر زمانے کا امام نماز جنازہ میں آ جائے تو اور کیا چاہیے. ہماری تو بخشائش ہے. انشاءاللہ کل بتاؤں گا. تو عاشورہ وینٹیلیٹر پہ 30 ڈیز کے اندر اب ڈاکٹرز نے اس فیوز کو، اس سوئچ کو آف کیا اور وینٹیلیٹر نکالا. 3 گھنٹے کے اندر
وہ امام کا چاہنے والا پلٹ کے آنے لگا اور 15 دن کے بعد جا کے مدنی اسپرنگ سے سمجھے عاشورہ کیا چیز ہے؟ ہر مرض کی دوا ہے. میں رضوی کالج کے مجالس میں شاید میں 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے میں نے بتائی تھی محرم میں کچھ ایسے مومنین تھے جو 12 سال کے پرابلمز تھے ان کے 12 ایئرس کے پرابلم سالو نہیں ہوئے اور ایک عاشورہ نے ان کے پرابلمز کو سالو کیا اور اتنے مومنین کو آپ کے بامبے میں فائدہ ہوا. میں آپ کے پاس پہلے پڑھ رہا ہوں, یہ صرف شب عاشور پڑھ رہا تھا 2 سال سے. یہ فائدہ ہے عاشورے کا. اور خبر میں سب سے زیادہ فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ عاشورے کا پابند. عاشورہ کتنی دیر کی دعا زیارت ہے؟ 10-12 منٹ میکسیمم. آپ کو 100 ٹائمز پڑھنے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اٹس ویری گڈ. لان جو پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے 1 دفعہ پڑھو, 7 دفعہ پڑھو, عادت ڈالو. ابھی کویت کا واقعہ ہے, ایک خاتون کے ساتھ کچھ پرابلم ہو رہے تھے. خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے تو عاشورہ کی طرف سے بچ گئی, عاشورہ نے تمہیں پروٹیکٹ کر لیا. عاشورہ کیا ہے؟ تڑپ ہے, کرب ہے, بے چینی ہے. عاشورہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہے, چھٹے امام نے. کوئی ہماری زیارت کسی مجتہد نے نہیں لکھی, معصوم کی زیارت ہے. ایک جملہ بھی کسی خاکی کا نہیں ہے وہاں پہ, فرزند حسین کا ہے. کیوں عاشورہ کو سٹرس کیا گیا؟ اس لیے کہ عاشورہ میں لعنت ہے. اللہ لعن ولا ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. لعنت ہے. کیوں؟ پہلا حق جس نے فاطمہ کا چھینا